اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن لفظ وہ قرآن مانی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تابع وہ قرآن دلیل، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ اے عالم نجوم و جواہر کے گردگار، مجھے بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں، میزان خصم مجھے گوہر تولنا سکھا، اب ظاہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان ذائقوں میں اسم اعظم گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسماں کے دشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نکتے ہیں اتنے درود آپ پر، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے جیسے زمین کی گود میں گلاب کھلتے ہیں۔ اسی محبت عقیدت سے تمام دوست احباب درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ آج دوسری مرتبہ مرکز تعلیم قرآن و سنت روہیلا والی روڈ ماڑھا شاہ کے اندر خطیب اسلام، فاضل نوجوان، عالم باعمل حضرت اقدس حضرت مولانا سیف اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، آپ سارے احباب تشریف فرما ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا، لیکن تھوڑا سا بیداری کا ثبوت بھی دیں، میرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر۔ نہیں بھئی اس طرح نہیں، بلند آواز سے ہاتھ بھی بلند اور آواز بھی بلند، نعرے تکبیر۔ چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے سبھی بولے نعرے تکبیر۔ شان رسالت اب کوئی خاموش نہیں رہے گا، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، رتبہ بشردہ، رتبہ بشردہ، رتبہ بشردہ، دو چند کا دیتا ہے،
بشر نور دے وچ سنی توجہ کر تمہید نہیں باندھ رہا بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں رتبہ بشر کا دو چند کا دیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کا دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کا دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کا دیتا ہے بابا کے خدا دے کو تاج نبوت کا دروازہ بند کر اب جواب دیجئے تاجدار ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ مستانہ بولے تاج تخت ختم نبوت میں ختم نبوت پر ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو ہم کپڑے کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں کہ 0 سائز کا لباس دے دے ہم نے 0 سائز کا لباس لیا بچے کو پہنا دیا بچہ بڑا ہو گیا 5 سال کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ 0 سائز والا اسے لباس آئے گا نہیں آئے گا بچہ 10 سال کا ہو گیا 5 سال والا اسے لباس نہیں آئے گا بچہ 15 سال کا ہو گیا 7 سال والا اسے لباس نہیں آئے گا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ اپنے جوبن پر پہنچ جاتا ہے جوانی پر پہنچ جاتا ہے شباب پر پہنچ جاتا ہے اب جو اسے لباس آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا ایک وقت تھا اللہ نے کائنات بنائی اس وقت ایک لباس ضروری تھا ایک شریعت ضروری تھی جو جناب آدم لے کر آئے کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے جناب نوح ایک لباس لے کر آئے ایک شریعت لے کر آئے کائنات بڑی ہوتی گئی تقاضے بدلتے گئے نبی آتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ کائنات اپنے چوپٹ پر پہنچ گئی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہو اب ایسی شریعت چاہیے تھی جو ہمیشہ کے لیے ہو تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے میں کہتا ہوں کہ ہر پڑھیا لکھیا ہویا بندہ عالم نہیں ہوتا ہر بندے کو ہر چیز کا نالج نہیں ہوتا بزرگ کہندے نہیں کہ جڑا بندہ حق چوک سبحان اللہ آکھے انہوں فالج نہیں چنگے دی چنگی نو تولن ثوابے جی میں روزہ رکھن تے کھولن ثوابے اوے تا چوکھے چنگی چیز میں بھی منے دا ہاں اللہ نبی دے ذکر چ بولن ثوابے جب کائنات اپنے جوبن پر پہنچ گئی تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے قرآن کیا ہے کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے امام صاحب نے کہا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے پوچھنے والے نے کہا حضرت جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی جو آسان ہو وہ مشکل نہیں ہوتی امام صاحب نے کہا قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس کے اندر سمو کر رکھ دیا ہے آسان اتنا ہے کہ 10 سال کا بچہ اسے 5 سال کے عرصہ میں 2 سال کے عرصہ میں 1 سال کے عرصہ میں اسے زبانی یاد کر لیتا ہے حفظ کر لیتا ہے آسان اتنا ہے اور مشکل اتنا ہے آج تک بڑے بڑے محدث مفکر کتب ابطال اولیاء اس کے سمندر میں ہوتا سب ہوتے رہے ان سب کی انتہا آ گئی لیکن قرآن کی انتہا نہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون نون حروف مقطعات میں سے ہے والقلم فرمایا قلم کی قسم وما یسطرون لکھی ہوئی سطر کی قسم علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50,000 سال قبل قرآن لکھا تو میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا نوح کا قرینہ بعد میں لکھا موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا دن و رات بعد میں لکھی سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا قرآن اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لام میم بھئی توجہ کرو نوجوان بیٹھے ہیں توجہ کرو میں نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے اللہ کب سے لا ریب ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوح محفوظ میں تھی تب بھی لا ریب لوح محفوظ سے میں نے جبرائیل کے حوالے کی جبرائیل لے کر جاتا رہا
جبرائیل پر شک نہیں کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے۔ جبرائیل لے کر جاتا رہا، تب بھی لا رہا ہے۔ جبرائیل نے پیارے آقا کے قلب عطر پہ پہنچائی، تب بھی لا رہا ہے۔ پیارے آقا کے قلب عطر سے پیارے آقا کی زبان مبارک پہ آئی، تب بھی لا رہا ہے۔ پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکل کر صدیق کے کانوں میں پہنچی، تب بھی لا رہا ہے۔ معاویہ کے قلب پہ آئی، تب بھی لا رہا ہے۔ کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی۔ وہ پہلی کتابیں کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ۔ یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ۔ اچھا سامعین توجہ کرنا، آپ کی خاموشی کو قربان دوں، آپ نہ بولے لیکن محبت سے چند منٹ مجھے سن لیجئے۔ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی، پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی۔ تورات آئی، کتاب جانتے ہیں، 2 گدوں میں محفوظ۔ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی، تورات آئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں۔ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی پارہ، کوئی پارے کا حصہ، کوئی سورت کا حصہ۔ وہ پہلی کتابیں ایک کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ نعرہ کتابیں میں ابھی سنا رہا ہوں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ایک یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں موجود ہے۔ ایک وہ صاحب قرآن بھیجا جو امی عائشہ کے گھر میں موجود ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا رہا ہے، وہ قرآن بھی لا رہا ہے۔ اس قرآن میں بھی شک نہیں، اس قرآن میں بھی شک نہیں۔ یہ بھی ہنسی جو 30 باروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو وضحا کے چہرے میں۔ فرق کیا ہے قرآن اور صاحب قرآن میں؟ فرق کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہمارے گھر میں موجود ہے اور ایک وہ صاحب قرآن، صاحب قرآن سے مراد ہمارے آقا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کے پارے ہنسی، اب میں بولتا جو سبحان اللہ آتی جائے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ سنیو آنکھوں سبحان اللہ۔ یا اللہ جرا منا ہون گج وج کے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکے گھر جاوے، تکیے تے سر رکھے، اک بند ہوئے، کملی والے دی زیارت نصیب ہو۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار۔ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، رفعت قرآن، شان اولیاء اللہ، علماء حق، علماء دیوبند۔ نعرہ تکبیر۔ جو اسے بڑے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، حضرت علی بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، قرآن پاک کی الماری ہوتی ہے نا، الماری جس میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی بدبخت اٹھا ہو
اور اس الماری کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہا ہوں. کسی نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس الماری کے اندر قرآن رکھا ہو وہاں کوئی اپنے ہاتھ نہیں مارتا؟ اور میں کہتا ہوں جس سینے کے اندر قرآن ہو اس سینے پر بھی کوئی اپنے ہاتھ نہیں مارتا. جو اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا ہے سمجھو کہ اس کا سینہ قرآن سے خالی ہے. میں